علیکم، میں نسیم اکرم۔ آج اپریل کی 2 تاریخ ہے اور میں نے آپ سے پہلے اپنی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں نے دنیا کی اہم جو اسٹریٹجک میری ٹائم چوک پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور اس وقت میں آپ کے پاس ہسٹری سے ایک جھلک لے کر آئی ہوں ایک ایسی جنگ کی جس نے جو دو کمپیٹنگ جو بلاکس تھے ان کے درمیان ایک بہت ہی اہم یہ لڑائی ہوئی تھی، اور یہ لڑائی جو ہے اس کی جو بیٹل فیلڈ تھی یہ گیلیپلی یا ڈارڈینل کی جو جنگ تھی، جس کے دوران جو الائڈ فورسز تھیں وہ چونکہ ایک ڈیڈ لاک تھا ویسٹرن فرنٹ پر ورلڈ وار 1 کے دوران، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پلان فارمولیٹ کیا کہ وہ اٹیک کریں گی ٹرکی پہ، کیونکہ ٹرکی اس وقت جرمن جو فورسز تھیں وہ ان کے ساتھ تھا، اور یہ اس وقت آٹمن امپائر کے انڈر تھا ٹرکی، اور جو الائڈ فورسز تھیں فرانس، یو کے اور اس کے ساتھ جو اس کے الائز تھے انہوں نے اسٹریٹ آف ڈارڈینل کو انہوں نے انویڈ کرنے کی کوشش کی، اور ایک پورا نیول اور ایمفیبیس، اس کو دنیا کا جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر فرسٹ ایمفیبیس آپریشن کہتے ہیں، اور اس کے دوران نیول اور سی جو پاور تھی اس کو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ جو کیمپین تھی ڈارڈینل کی اسٹریٹ کے حوالے سے، اس کو ہم گیلیپلی کیمپین کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ در حقیقت جو برٹن کا ایلائے تھا اس وقت رشیا، اور اس کو ایسٹرن فرنٹ پر جرمنی کی جانب سے جس شدید ترین دباؤ کا سامنا تھا اس کو کم کرنے کے لیے یہ الائڈ فورسز جو تھیں انہوں نے ڈارڈینل کا جو محاذ تھا وہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سے ان کے 3 جو ہے نا وہ اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اوپن کریں گے ڈارڈینل کی اسٹریٹ کو، جو ان کو جوڑ دے گا بلیک سی کے ساتھ، اور ان کے وارشپس جو ہیں وہ سی آف مرمرا سے بلیک سی کے ایجنسی ایک جانب جو ہے ڈارڈینل کے ایک جانب ایجنسی ہے وہ میڈیٹرینین میں، وہ اس سے جو بلیک سی ہے اس کا یہ جو روٹ ہے سی، اس کو بحال کر دیں گے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی ملٹری اور جو ان کی ٹریڈ ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ اسی کے علاوہ کیپچر کر دیں گے جو اس وقت کانسٹینٹینوپل تھا، بڑا مشکل نام ہے اسے، اور اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس کے ذریعے وہ انہوں نے یہ پرسیو کیا تھا کہ آج کی طرح جس طرح ایران کے خلاف جو ملٹری آپریشن ہے اس کے دوران جو امریکی سپر پاور ہے اور اس کا اس مڈل ایسٹ کے اندر اس کا جو ساشے پیک ہے اسرائیل، اس نے یہ پرسیو کیا تھا کہ ایران کے اوپر جو ڈی کیپیٹیشن کی اسٹرائک ہوگی، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ وہاں پر جو ایک اسٹیٹ کا ایپریٹس ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب ڈارڈینلز کا یہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ سجا میری ٹائم بیٹل فیلڈ جو ہے، تو اس وقت یہی الائڈ فورسز نے، کیونکہ ٹرکی اس وقت عثمان امپائر ایک کمزور امپائر ہو رہی تھی، اس وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے جو بھاری بھرکم ان کا نیول پاور شو ہے اس کے ذریعے وہ استنبول جو موجودہ استنبول ہے اس پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طریقے سے ٹرکی جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار سے باہر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اہم مقصد تھا کہ وہ ری سپلائز جو ہیں ان کو بحال کریں گے رشیا کے لیے، اور یہ اوپن کر دے گا وارم واٹر کے ساتھ جو سپلائی لین ہے۔ اسٹرگلنگ جو اس وقت کی رشین امپائر تھی وہ اسٹرگل کر رہی تھی ایسٹرن فرنٹ پر اور جرمنی کے خلاف، اور اس جنگ کو جیتنے کی شکل میں الائڈ فورسز جو ہیں وہ رشیا کو جو ہے وہ سپلائز پہنچا سکتی تھی۔ یہ جو جنگ تھی یہ بٹوین فیبرری 1915 سے جنوری 1916 تک جاری رہی، اور وہاں پر یہ ایک بہت ہی نیرو
اسٹریٹ ہے جس میں جو الائڈ فورسز تھیں انہوں نے اپنی زبردست نیول پاور کے ذریعے حملہ کیا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسٹریٹ کے اندر پینیٹریٹ کریں، مگر وہاں پر جو ٹرکش آٹمان امپائر کی فورسز تھیں انہوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہاں پر بہت زبردست جنگ ہوئی، تقریباً 10 لاکھ کے قریب دونوں جانب کے ٹروپس یہاں ڈپلائڈ تھے، اور ٹرکش جو نیول آپریشنز تھے ان کو پہلے سے یہ پتہ تھا کہ یہ حملہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کوئی سرپرائز اٹیک نہیں تھا۔ الائڈ فورسز کو سر آئن ہیملٹن جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور یہ کمانڈر ان چیف تھے میڈیٹرینین ایکسپیڈیشنری فورسز کے، اور یہ ایک ill planned ہیسٹیلی پلانڈ وار تھی، جس کے دوران بالکل اسی طرح سے جس طرح اس وقت امریکہ جو نیچر آف وار ہے، جو تھیٹر آف وار ہے، جو ٹیکٹیکل جو اس وقت دنیا 21 سینچری میں ایک ملٹی ڈومین وار جو ہے اس کی وہ لڑ رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ 20ویں صدی کے جو اس کے وار ٹیکٹکس ہیں اس کے ساتھ ایران کے خلاف ایک بہت ہی کاسٹلی، بہت ہی مہنگی وار جو لڑ رہا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر، جو ملٹری اکانومی کے حوالے سے جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جو کاسٹ ہے دونوں سائڈز کی، ایران کی اور امریکہ کی، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ملٹی ملین ڈالر جو میزائل انٹرسیپٹرز ہیں اور سسٹمز ہیں، تھارڈ ہے یا دیگر جو بھی، ان کے خلاف چند ہزار ڈالر کے جو ڈرونز ہیں اور بہت جو کم کاسٹ پر بنائے ہوئے کروز میزائلز ہیں، وہ بہت ہی لیتھل ایک کمبینیشن ہے جس کے ذریعے امریکہ کے مہنگے ترین جو ملٹری مائٹ ہے اس کے خلاف ایران جو ہے وہ بھرپور ریٹیلیشن کر رہا ہے۔ اسی دوران یہ جو بیٹل فیلڈ تھی، میری ٹائم بیٹل فیلڈ تھی، اور اس کے علاوہ جو گیلیپلی کی پیننسولا ہے اس کے اوپر جو فورسز تھیں اس میں بہت بڑی تعداد میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اس کے علاوہ جو برٹش انڈیا اور فرینچ جو ٹروپس تھے اور برٹش ٹروپس جو تھے وہ یہاں پر اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور اس جو صورتحال تھی اس کے دوران زبردست جنگ کے باوجود جو ایک ڈیزاسٹر تھا وہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کو فرسٹ ورلڈ وار کے جو 10 موسٹ سگنیفیکنٹ جو ایک اور بہت ڈسائسو جو بیٹلز تھیں جو لڑی گئیں اس میں سے اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اس دوران دونوں جانب سے زبردست جو نقصان ہوا، تقریباً جو آٹمان امپائر کے تقریباً 86,000 پلس جو کیجویلٹیز ہوئیں، جبکہ جو الائڈ فورسز تھیں ان کی تقریباً 58,000 پلس کیجویلٹیز تھیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوئے، یہاں پر مکھیاں، شدید گرمی، اور جو لاشیں تھیں ان کو دفنانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت شدید جو ہے یہاں پر بیماریاں اور جو ٹروپس تھے ان کے اندر ایک پینے کے پانی کی شدید کمی ہو گئی تھی، اور یہ ایک جو اسٹریٹجک بلنڈر تھا الائڈ فورسز کا اس نے اتنا بھاری نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ایک جانب انہوں نے جو گیلیپلی کی اسٹریٹ پر ان کے جو اسٹریٹجک مقاصد تھے وہ اس میں فیل ہوئے، جو ان کے ٹیکٹیکل ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ اس میں فیل ہوئے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو یہ یہاں سے بالآخر ان کو جنوری 1916 میں ایویکویٹ کرنا پڑا الائڈ فورسز کو، اور یہ زبردست دھکا ثابت ہوا الائڈ فورسز کے لیے، اور یہ جو 8 مہینے کی زبردست وار تھی
ڈارڈینل کا جو کیمپین تھا، یہ اس وقت اس کے نتیجے میں جو اس وقت نیول چیف تھے ونسٹن چرچل، ان کو ریزائن کرنا پڑا نیول چیف کے طور پر. اور اس جنگ کو جو وار ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے. بعد میں اس فرسٹ ورلڈ وار کے نتائج جو بھی ہوئے ہوں، لیکن جو گیلیپلی کی کیمپین تھی اس کے نتائج جو ہیں وہ الائڈ فورسز کے لیے بہت ہی شرمناک ہزیمت پر ان کا اختتام ہوا تھا. اور اس وقت بھی صدر ٹرمپ جس طرح سے اپنے ویسٹرن الائز کو آوازیں دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ فرانس اور جرمنی اور جو یو کے ہے وہ اپنی جو 20ویں صدی کے اوائل کی ہسٹری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر کسی نئے جو ایک ڈارڈینل کی جو ہسٹری ہے اس کو دہرانا نہیں چاہیں گے. تمام ملٹری ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس بات پر ان کا کنسنسس ہے کہ یہ ایک تباہ کن فیصلہ ہوگا اگر امریکہ یا کسی بھی مرحلے پہ جا کر اس کے جو ویسٹرن الائز ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کل ہی یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ نیٹو سے علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یوکرین وار کا جو فرنٹ ہے وہ اس وقت کھلا ہوا ہے. اور ویسٹرن الائز یوں بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو ان کی تضحیک اور توہین کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے رہے ہیں اور جو ان کے اسٹریٹجک مفادات ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر یورپین جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ اپنا ایک اس کی کیلکولیشن ہونی چاہیے کہ ایک طرف امریکہ نے جو ایسٹ ورڈ نیٹو کو بڑھانے کا ایک پش تھا، اس کے ذریعے یورپ کو ایک غیر ضروری جنگ میں یوکرین کے اندر دھکیل دیا. رشیا کے ساتھ ان کی انرجیز جو چیپ انرجی سپلائز تھی اس کا راستہ امریکہ نے چوک کیا، اور دوسری طرف یہاں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو امریکہ کا ایک انتہائی غیر ضروری ملٹری آپریشن ہے اسرائیل کی ماں پر، اس کے ذریعے پوری دنیا کو امریکہ نے ایک اکنامک کرائسس سے اور ایک جیو پولیٹیکل کرائسس سے دوچار کر دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت ڈارڈینل کی ہسٹری کو دہراتا ہے یا جو ویسٹرن الائز ہیں وہ اپنے ماضی کی اس شرمناک شکست کو یاد رکھیں گے.